بارے میں فکر مند نہیں ہوتے کہ ایسا کیوں ہو گیا، نیک لوگ مارے گئے، ظالم غالب رہے، دعوت ناکام رہی، کسی نے مانا ہی نہیں، وہ سوچتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ قضاء و قدر کا معاملہ، یہ اللہ کے بس میں ہے، کیا وہ نتیجہ نکالتا، ہم نے تو اپنا فرض انجام دینا، ہم مزدور ہیں، جو مزدوری کرنے کا ہمیں کہا گیا وہ کریں گے، تنخواہ وہ دے گا، یہاں دے یا آگے دے، ہم اس بارے میں کوئی نہیں سوچیں گے۔ ہے کٹھن راستہ ہے چودھری صاحب، کیا کریں، جو کچھ آج پڑھا ہے اس کے بارے میں دیکھیں رہے ایک دفعہ تو دل بیٹھ جاتا ہے کہ حق کی بات ہے، کہہ رہے ہیں، سنتا کوئی نہیں، دن بدن ساتھی کم ہوتے جاتے ہیں، بے دین لوگ غالب آتے جاتے ہیں، انسان کمزور ہے، پریشان تو بہت ہو جاتا۔ اللہ کا کلام ہی سہارا دیتا ہے نا کہ آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر گزرا۔ توبہ توبہ۔ امریکہ کی یہ جو افغانستان سے پکڑ کے لے گئے تھے نا، وہاں ایک کو رہا کیا انہوں نے، وہ آ گیا واپس، تو اس کا انٹرویو لیا کسی نے، تو اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں اتنی جو تکلیفیں 4 سال دی انہوں نے، تشدد کیا سب کچھ، تو تمہیں کیسا لگا؟ اس نے کہا جی میرا یہ ایمان تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس میرے لیے یہی کافی تھا، اللہ کہ وہ دیکھ رہا ہے، بس اس کے سامنے سب اس کے علم اللہ، اور یہ اس کے لیے اتنی بڑی تقویت تھی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی تقویت تھی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے تکلیف چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے دوست کا دیکھو، اگر مالک کی گائے پیاسی بیٹھی ہو اور اس کو پانی کو پیچھے پلایا ہو تو آ کے دیکھے کہ تم پیاسی بیٹھی ہے تو اس کو فکر ہوتی تو اس کو فوراً ہو جائے گی کہ اس کو پانی پلائے، تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنا بہتری کر دے گا۔ وہ تو کمزور نہیں تھا۔ یہی تو بات ہے چودھری صاحب کہ اللہ کمزور بھی نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے اختیار میں ہے، پھر اس کے دین کا کام کرنے والے بیچارے مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، ان کو دکھ دیے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ تو شیطان آدمی کو گمراہ کر دیتا کہ یار یا تو تیرا خدا بے بات ہے، یا اس کو حالات کی کوئی خبر نہیں، یا اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ باقیوں پر قابو نہیں پا سکتا، یہ الجھنیں تو بڑی ہیں، قرآن ہی سنبھالتا ہے، اور بس یہ ایمان و یقین کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا اللہ نے تو نے ان فرعونیوں کو اتنے مال و دولت دے دیے کہ یہ زمین میں فساد کرے، تیرے بندوں کو تنگ کرے، کیا یہ ہو رہا؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرا ایک بندہ اس کے ساتھ کچھ دن پھرو، تمہیں پتہ چلے کہ یہاں وہ کچھ ہو رہا نا وہ دیکھنے میں کچھ اور ہے، اندر اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اب انہوں نے کیا عجیب کام دیکھے کہ جنہوں نے بغیر معاوضہ لیے مفت کشتی میں سوار کرائے، انہوں نے نیکی کی، ان کی کشتی توڑ دی۔ اب انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہے تو، انہوں نے نیکی کی ہے تو انہوں نے غریبوں کی کشتی توڑ دی۔ جس بستی میں گئے وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، کھانا ہی دیا، ان کی ایک دیوار گر رہی تھی، یہ مفت میں بنانے لگ گئے، تو کہنے لگے کہ انہوں نے نامکلوں نے تو کھانا تک نہیں دیا، کہنے کے باوجود آپ مفت میں ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، مزدوری لے لیتے۔ حضرت کا بھی قتل کر دیا جس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ہے، قرآن بتاتا ہے کتنے پریشان۔ آخر میں کہا کہ یار اگر اب میں صبر نہ کر سکا تیسری بار کے بعد تو مجھے چھٹی کر دیں۔ وہ تو جب انہوں نے راز کھولے کہ نیکوں کو جو تکلیفیں پہنچی جیسے وہ کشتی والوں کو تھی، انہوں کا سلوک تو نیک تھا، اس میں ان کا بھلا ہو رہا تھا، وقتی طور پر برائی تھی، ظالم بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا بیگار کے لیے، اگر وہ کشتی صحیح سلامت پہنچ جاتی چھین کر لے جاتا، ان بیچاروں کا گزارا ہی یہی تھا، تو کوئی نہیں پھٹا ٹھیک کر لیں گے مگر کشتی بچ جائے گی۔ دیوار والوں کا کہا کہ ان حرامیوں کی خاطر نہیں کیا، نیک آدمی تھا، اس کے بچے 2 یتیم رہ گئے، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، گر جاتی یہ ظالم جو تھے اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ اللہ کو ان کے باپ کا خیال تھا کہ وہ نیک تھا، اس کے بچوں کو یہ خزانہ، اس لیے میں اس کام میں لگ گیا۔ جب سب باتیں سمجھائیں تو پھر پتہ چلا
کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں انسانی عقل کوئی فیصلے نہیں کر سکتی. ہم کو ہوتا نظر آئے تھوڑی دور تک دیکھتے ہیں, اللہ کے سامنے عرش عظیم سے تحت سرا ہے, ازل سے ابد تک ہے, وہ جانتا ہے اس جہان کی مسئلے. بس یہ ایمان اور یقین ہے جو مدد کرتا, ورنہ کوئی چارہ نہیں. صلح حدیبیہ میں حضرت عمر صاحب نے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں, فرمایا حق پر ہے. اتنا جھگڑے تو آپ اتنے دب کے کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے. حکمت ہے. توبہ مولانا اس راستے میں آزمائش اور یہ لازمی ہے. آزمائش لازمی کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا, وہ غلطی میں مبتلا ہے. ان سے پہلوں کو بھی ہم نے موت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے, ان کو بھی ضرور آزمائیں گے. کھڑے کھوٹے تو لگ ہم نے کرنی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان سے پہلوں کو کب چھٹی ملی ہے. جس نے یہ اعلان کیا ہم نے اسی وقت امتحان کے پرچے آگے ڈال دیے. جنت کی طرف کوئی ٹھنڈی سڑک نہیں جاتی کہ گاڑی میں سوار ہیں چھاؤں میں ہم بھاگ جائیں. کانٹوں سے بڑی گئی, دکھوں تکلیفوں سے بڑی گئی, ناکامیاں, پھانسیاں. بس وہ نظم اگر کہیں مل جائے نا, اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیں آسوارا, عبداللہ شاکر مرحوم کی یہی لکھی. مسدس ہے 5 مصرے اور آتے ہیں, چھٹا پھر یہ آ جاتا ہے. ہاں پرانی ہے مارشاء اللہ دے کئی نہیں, یہ مولانا اس سے بہت پرانی چیز ہے. پہلے کسی شاعر کی ہے, انہوں نے تو اس کو بعد نہیں کیا, آپ نے اس میں شامل کیا ہے. اوکھی گاٹی مشکل, یہ مصرا تو انہوں نے کہیں کہہ لیا مگر لکھی خود ہی ہے مارشاء اللہ دے کئی اوکھی کاٹی. باخزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں, دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلداراں. کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ قول کراراں, سن مومن فرمان مبارک سید شاہ براراں. اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں. اللہ کے رسول نے بہت اچھے طریقہ سے یہ بات سمجھائی کہ جب جنت دوزخ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھ کر آؤ. وہ آئے تو انہوں نے کہا اللہ میاں جنت میں وہ تو نعمتیں ہیں کہ لوگوں نے اگر سن لیا تو حاصل کیے بغیر لوگ نہیں رہیں گے, سب جنت میں جائیں گے. دوزخ سے وہاں تو وہ مصیبتیں توبہ, یہ بھنک بھی پڑ گئی, دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا. دوبارہ بھیجا تو آ کے کہا کہ جنت میں کوئی جائے گا اور دوزخ سے کوئی بچے گا. پوچھا فرق کیا پڑ گیا؟ کہا اندر تو بہت نعمتیں ہیں مگر راستہ جو جاتا ہے تکلیفوں سے بڑا. اوپر چل جنت تو بالمکان, جنت گھیر دی گئی ہے ناگوار چیزوں سے, اور دوزخ کے اندر مصیبتیں تو بڑی ہیں مگر حفت نار و بشاوت, من پسند چیزیں, مزے, موج میلہ کرتے کرتے اندر چلے گئے. یہ امتحان کی خاطر اللہ پاک نے ایسا کیا. اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, سوال کیا کہ نیکی کی راہ مشکل کیوں ہے اور بدی آسان ہے, اس میں بڑے مزے ہیں. انہوں نے کہا یار ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اگر نیکی کی راہ آسان کر دی جاتی ہے اور بدی کی راہ جو ہے اس میں مشکلیں رکھی جاتی تو یہ کون سا امتحان ہوتا ہے؟ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. اور مثال دی کہ جو تمغہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے مشکل کام ہے کہ میدان میں جمع رہے, گولیاں کھائے, وہاں جان دے. اور اگر یہ اعلان ہو جاتا کہ جو بگوڑا ہو جائے اس کو تمغہ ملے گا تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی نا. جو چوٹی سر کرتا کیٹو خطرے منہ لے کر اس کو انعام ملتے نا, اور کہا جو کھڈ میں کھڈ میں کہنے کے لیے تو کوئی محنت نہیں. اس لیے جو اعلیٰ کام ہوگا نا, فلسفے کی بھی مثال ہے کہ جو فلسفہ کا طالب علم مرد اس کو تو غور و فکر کی ضرورت ہے, اور ناول افسانے پڑھنے ہیں, کوئی دماغ سوزی کی ضرورت نہیں. ہر اچھا کام مشکل ضرور ہوگا, لینے ہوں تو ہر ایک کو تمغہ ملے گا. فیل ہونے والوں کو اگر وظیفے دیے جائیں اتنا آسان کام. بس یہ ہے بات کہ نیکی کی راہ جو ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انجیل میں یہی آتا ہے کہ نیکی کی راہ تنگ ہے
اور اس پر چلنے والے تھوڑے، بدی کی راہ فراخ ہے اور اس پر چلنے والے بات، قافلے جا رہا ہے اس پر، بڑی جرنیلی سڑک ہے، نیکی کی راہ بہت ٹائم، تو اس پر چلنا کوئی آسان۔ اب جو کچھ سید صاحب رحمۃ اللہ لکھا، حال تو شاید وہ اپنا ہی لکھ رہے تھے، بعد میں ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں نے کیا ملا، پھانسی کے تختے پر کھڑے کر دیے گئے۔ ناصر ظالم نے کہا کہ بعد آ جاؤ ابھی بھی، انہوں نے کہا بعد آنا ہوتا تو یہ کام ہی کیوں کر لوگ کروا چاہتے ہو کر۔ اب بیان کرنے میں یہ بات ہم آسانی سے کر دیتے ہیں، جن پر گزری ہو وہی جانتے ہیں نا کیا ہوا اس وقت۔ خوشی سے چڑھ گئے اللہ اکبر کے نعرے لگا۔ کہیں بھی غزالی کا کیا اس بی بی کے ساتھ کرتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے، وہ بھی انسان تھے جو ان کو اذیت دے رہے تھے۔ یہ خاتون ویسی اور درندے ظالم۔ مولانا کو جب پھانسی کی کوٹری میں بھیجا نا جی، تو جو پاجامہ دیا تھا اس میں ہزار بند نہیں تھا۔ اللہ انہوں نے کہا بھی اس میں تو ہزار بند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب اس لیے نہیں دیتے کہ کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو مولانا ہنس کے کہنے لگے کہ وہ بیوقوف ہوگا جو جس کو شہادت کی موت مل رہی ہے اور وہ حرام موت مر گیا۔ اللہ، اور وہ اس رات بڑے خراٹے لے کر سوئے۔ ماشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا جن کو پھانسی ساری رات روتے، کوئی پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ آدمی بڑا عجیب دیکھا کہ خراٹے ہی لیتے ہیں ساری رات۔ کراچی دیتا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے۔ یہ ہے اطمینان دل کا۔ اللہ، یہ پہلی کس طرح سے یہ سب لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کو جو اللہ کے دین کا دنیا ملتی، اطمینان قلب، سوچ بڑی عمدہ، ان کے پاس وسوسے نہیں آتے۔ دیکھیے پھانسی سزا ہو چکی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ الٹے لٹک جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ کو موت میری نہیں لکھی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ الٹے لٹکے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، سارے جتن کیے انہوں نے کہ کوئی معافی مانگے، کچھ یہ کریں وہ کریں، اور کہا کہ یہ اس کے فیصلے سے اوپر ہوتے ہیں موت کے۔ حکیم صاحب کو بٹھائیں۔ ہاں۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اخطا خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر سقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الرأن الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، جس میں مسند احمد بھی ہے، ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، ابن حبان بھی ہے اور بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا جو ہے وہ پڑ جاتا ہے اس سے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائے، اس سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس کے ارادہ نہ کرنے کا عہد کر لے، تو سوقلت
وہ جو دھبا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کی توبہ سے، اس کی معافی سے، اس کے استغفار سے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور جس طرح کی زنگ لگی ہوئی چیز جو ہے اس کو اوپر سے اگر وہ زنگ اتار دیا جائے تو نیچے سے وہ چمکدار چیز نکل آتی ہے، اسی طرح سے پھر اس کا دل جو ہے وہ چمک اور نور اس میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ عَادَ، لیکن اگر وہ دوبارہ غلطی کرے اور گناہ کرے، بجائے اس کے کہ گناہ کر کے اس کو احساس ہو اپنی غلطی کا اور اسے توبہ کرے، وہ مزید جرم کرے، مزید نافرمانی کرے، تو فرمایا فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ، اگر وہ پھر اسی گناہ کی زندگی پہ لوٹ آئے اور ان کا ارتکاب کرنا شروع کر دے تو وہ جو دھبا ہے اس کے دل پر بھی پڑا ہوا اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ بڑھتے بڑھتے اور اس کی نافرمانیاں بڑھتے بڑھتے سارے دل پر چھا جاتی ہیں اور وہ سارا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ جو ہے وہ چڑھا دیا انہوں نے اپنے دل پر، اعمال کو ان کے وہ جو ہے زنگ بن گئے ان کے اوپر، اور ان کی جو نور ہے اس کو ان کو چھا گئے، اس کو غائب کر دیا ہے اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس میں ہمارے لیے بڑے سامان ہیں ہدایت کی، کہ انسان کے لیے یہ تو مشکل ہے کہ وہ غلطی سے بچ سکے، کوئی نہ کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس سے ایسی بات ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث نہیں ہوتی، اسی کے کسی فرمان کو وہ اس کی تعمیل نہیں کرتا، کہیں اس کی خلاف ورزی کر جاتا ہے، لیکن یہ اب انحصار اس پر ہے کہ اس غلطی کرنے کے بعد وہ اور غلطی کرتا ہے یا اس غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ اگر وہ اس غلطی کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ اس سے مجتنب رہنے کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے دل پر جو سیاہ دھبا پڑ گیا ہے وہ بھی دھل جاتا ہے، اور اس کی دل کی نور کی چمک جو ہے اس کی لوٹ آتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اس سیاہی کا احساس نہیں کرتا، اس کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ میں نے یہ خطا کرنے سے کیا کھویا ہے، اس کی لذت میں وہ گم ہو جاتا ہے، اور اس کی قلب کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں دل جو ہے یہ سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے، یہ جو ہے یہ زنگ اس پہ لگ رہا ہے اور یہ بالکل بیکار ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے خدا کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، کہ کہیں اس احساس کے فقدان کی وجہ سے، اس شعور کے فقدان کی وجہ سے وہ گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، اور ادھر دل کی سیاہی پر تاریکی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بن کے رہ جاتا ہے، اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اس کے دل جو ہے، اس کے اعمال جو ہیں ان پر وہ زنگ کی طرح ہو گیا ہے، جب زنگ ہوگا تو پھر وہ اس میں سے کوئی چیز اس کی حقیقت جو ہے وہ چھپ جائے گی، اور اس کی جو سیاہی ہے اس کے لیے اس کو بدترین مقام پر لے جائے گی، جس طرح کہ آپ ایک روشن شمع کریں، ایک بلب جلائیں اور اس کے اوپر پھر آپ کالا کپڑا باندھ دیں یا اس کے اوپر سیاہی پھیر دیں تو اس روشنی کا کیا فائدہ؟ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ تو خود روشنی سے معلوم ہو گیا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی سے معلوم کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ ان کے دل پر جو ہے ان کے دلوں جو اعمال نے زنگ لا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جو لوگ قیامت کی تکذیب کرتے ہیں ان کی کیفیت کلا بل تکذبون بالدین، قیامت کی وہ تکذیب کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تو یہ کل معتد نسیم ہے، اس کی کیفیت ہر شخص جو تجاوز کرنے والا ہے، گناہ گار میں گناہوں میں غرق ہے، وہ یہ کرتا ہے،
وہ یا کہتا ہے ذات آیاتنا قال اساطیر الاولین. اس حد تک نوبت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس طرح کرتا ہے، حدود کو اس طرح وہ پھاندتا ہے، چلا جاتا ہے اور گناہ میں اس طرح غرق کر ہو جاتا ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو قصے کہانیاں، یہ کیا ہے، ایسے ہی تم عذاب سے ڈراتے ہو، پتہ نہیں کیا ہے، کل آنا بھی ہے یہ نہیں آنا ہے، آج کی نعمتوں سے تم ہمیں معلوم کرنا چاہتے ہو. ساتھ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اگر کوئی عذاب آتا تو ہم پر کیوں نہ آتا. کلا بران فرمایا اس مقام پر جو اس کو پہنچایا ہے وہ زنگ ہے اس کے، اور یہ زنگ کہیں اور سے نہیں آیا، کوئی زبردستی نہیں کی ہے کسی اوپر، اس کے اعمال جو ہیں انہوں نے اس کا زنگ جو ہے اس پر پیدا کر دیا ہے، اور اس زنگ کی وجہ سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ ہدایت کے نور سے بالکل محروم ہو گیا ہے، اور اس پر کوئی ہدایت اور اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدایت وہ اس کے لیے کوئی رہنمائی کا کام نہیں دے سکتی، بلکہ وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر اس سے وہ ڈوب جاتا ہے. چنانچہ دوسری نبی کریم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ارشاد ہے کہ قال ان للقلوب صدع كصدع النحاس وجلاؤها الاستغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کے پیتل اور تانبے کے برتنوں میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ دلوں کا زنگ یہی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس پیتل یا تانبے کے برتن میں زنگ لگ جائے اس کا پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس میں جو چیز استعمال کھانے پینے کی کوئی چیز استعمال کرے گی وہ زہر ہوگا، اور زہر سے زندگی بھی بچ نہیں سکتی ہے. تو اسی طرح سے جس دل پر زنگ لگ گیا وہ اسی طرح سے سمجھے کہ وہ ناکارہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جگہ ہی محبت ہی نہیں رہا، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے گویا معلومی ہو گئی، اس کی چمک دمک جو ہے وہ ختم ہو گئی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو اور وہ جلا ہوا اور اس کی روشنی جو ہے اس کا سیکل کرنا جو ہے بالکل وہ استغفار ہے. جیسے کہ برتن ہوں پیتل کے یا تانبے کے، ان کو قلعی کرا دیتے ہیں یا ان کے اوپر ریتی سے لگا کر ان کو پھر چمک ان کی لوٹ آتی ہے اور زنگ اتر جاتا ہے. اسی طرح سے اگر انسان گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن اگر اس کا شعور بیدار ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان کی نمک موجود ہے اور اس کا احساس کرتا ہے کہ اس نے بہت غلط کام کیے، تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس پر کام کرتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. یہ معافی جو ہے بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کسی لوہے کی چیز کو کسی تانبے کی چیز پر سیکل ریتی پھیرتے ہیں تو اس کی چمک جو ہے نکل آتی ہے. اسی طرح سے وہ اس کا دل جو ہے وہ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی لوٹ آتا ہے اور اس کی ہدایت کے پھر وہ مقام اور منزل بن جاتی ہے، اور وہ نور جس سے اس کی زندگی کی روشنی اس سے حاصل ہوتی ہے وہ پھر دل جو ہے اس کا اس سے متمتع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سلسلے میں یہ ہمارے سب کے لائق ہے اس پر بہت توجہ دینے کے کہ فرمایا آپ نے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا عائشہ تو اے عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب، ایسے گناہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جن کو عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جو چھوٹی چھوٹی خطائیں سمجھی جاتی ہیں، ان سے بچو. کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بڑوں پر گناہ کرتے. جس طرح چھوٹے چھوٹے نقطے اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک بڑا نقطہ بن جاتا ہے، اور پھر بڑے نقطے اکٹھے ہوتے ہوتے وہ ساری جگہ ہی سیاہ ہو جاتی ہے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نقطہ ایک جو ہے سیاہ، وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے جب اس پر بدعمالیاں بڑھتی جاتی ہیں تو سارا قلب بھی سیاہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کا ارشاد جو ہے کہ محقرات الذنوب، وہ گناہ جس کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، جس کو معمولی خطائیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، یہ نہیں.
چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، چھوٹی چھوٹی جو حق تلفیاں لوگوں کی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سے جو ہے محرومی ہے، ان کو بھی نہ کرو۔ ہر بات میں دیکھو چھوٹی ہے یا بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، اور وہ خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، برائی اس سے بچو، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی برائیاں مل کر انسان کے اندر جرأت پیدا کر دیتی ہیں اور وہ بڑی برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر جس کو اللہ کی نافرمانی کی عادت ہو اس کی تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل عام رویہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگوں کی اختلفی کرتے ہیں، ان کے پیچھے غیبت کر دیتے ہیں، ان کی مال تھوڑا بہت ہضم کر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ فرق تو پڑتا ہے، اس کو فرق نہ بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ کی تو ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کے لیے تو وہ جائز نہیں ہے، اس کو فرق پڑے یا نہ پڑے۔ آپ کسی کا ایک پیسہ ناجائز طور پر لے رہے ہیں، وہ جس کا آپ لے رہے ہیں پیسہ، اس کو تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کا ایمان جو ہے وہ تو کمزور ہو گیا اسے ایک پیسہ لینے سے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بجائے اس بات کے خیال کرنے کہ یہ گناہ جو ہے یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ خیال کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی کا باعث نہیں بن رہا ہے۔ ہم کسی انسان کی حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی جو ہے ہمارے فرائض جو ہے ان میں سے کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ذرا سی کوتاہی، ذرا سی حق تلفی اور اللہ تعالیٰ کی ذرا سی نافرمانی جو ہے، یہ بڑی نافرمانیوں کا، بڑی حق تلفیوں کا اور بڑی نادانی اور کوتاہیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے، اس کو ہر لمحہ اور ہر موقع پر اس کو یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی اختلافیاں اور برائیاں جو ہیں، ان سے بھی مجتنب رہیے، تاکہ پھر یہ حوصلہ نہ ہو جائے کہ جس طرح کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے بڑھتے بڑھتے، اسی طرح نہ ہو جاتے، کیونکہ فرمایا فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پوچھ ہوگی اس کی بھی۔ یہ خیال نہ کریں کہ بس وہ کر لیا تو کر لیا۔ آپ چھوٹی برائی کریں یا بڑی برائی کریں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے، آپ کے عمل کو بھی جانتا ہے۔ جب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہیں تو پھر آپ اس طرح سے کریں جیسے کہ ایک انسان کے سامنے آپ، اگر آپ کا مالک ہے کسی کے یہاں ملازم ہے تو اس کی وہ دیکھ رہا ہے تو آپ کوئی اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے، آپ خیانت نہیں کر سکتے، اس کے ایک پیسہ بھی ناجائز طور پر نہیں لے سکتے اگر وہ سامنے آپ کے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جس نیت سے کر رہا ہوں اس کو بھی علم ہے، تو پھر آپ کس طرح سے کسی برائی کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ چھوٹی اور بڑی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا اس کی مہربانیاں اور اس کی عنایت سے وہ بہت ہیں، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ دانستہ طور پر اگر ہم گناہ کے راستے پر آگے بڑھتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم برائیوں کی میں آگے چلے جائیں تو پھر ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ہم بڑی بڑی برائیاں کریں اور اس بڑی برائی کا یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہم کوئی بہت بڑا جرم کر رہے ہیں اور بہت بڑی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنی اطاعت کی کہ ہم چھوٹی برائیوں سے بھی بچیں اور بڑی برائیوں سے بھی بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل پر اگر کبھی کوئی نقطہ سیاہ دھبا پڑ جائے ہم اسے دھو دیں، نہیں یہ کہ اس سے اور اکٹھا سیاہی ہونے کا موقع دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِهِمُ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم
قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون۔ سورۃ النحل کی آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ دنیا ایک میدان کارزار ہے۔ آدم علیہ السلام سے میدان جنگ اللہ نے اس کو بنا دیا۔ حق والے باطل والے آپس میں ٹکراتے آ رہے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولد۔ یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں، بین الملی مذاکرات ہوں، صلح کی باتیں ہوں، سب فریب اور جھوٹ ہے۔ حق اور باطل میں صلح نہیں ہو سکتی۔ حق اپنی جگہ چھوڑے تو پھر وہ حق نہیں رہے گا۔ باطل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ باطل کہہ رہا 2 اور 3 5 نہیں 6 ہیں 7 ہیں، وہ 5.5 پر آ جائے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ پہلے بھی جھوٹا۔ حق ہٹ جائے اپنی بات سے کہ 2 اور 3 مل کر 5 نہیں، تھوڑا سا بھی کمی بیشی کر دے، حق نہ رہے گا۔ اس لیے حق جو ہے نا وہ اپنی فطرت سے اس بات پر مجبور ہے کہ کسی باطل کے ساتھ وہ صلح نہ کرے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ٹھیک ہے، سارے رہیں، اپنے خدا کو حساب دیں گے، مگر اپنے موقف سے دستبرداری یہ حق کے بس کی بات نہیں۔ حکیم صاحب جیسے درس پاک میں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ پیدائشی طور پر کوئی آدمی برا نہیں پیدا ہوتا، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فالہمہا فجورہا وتقواہا، مشرق سے مغرب تک، کوئی پڑھا یا نہیں پڑھا، سب کو اچھائی برائی کی بنیادی تمیز جو ہے دے دی ہے۔ جانتے ہیں کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، انصاف نیکی ہے، ظلم برائی ہے، رحم کرنا اچھا ہے اور دوسروں کے حقوق چھیننے برائی، سب جانتے ہیں۔ ایسی باتیں نہیں، اگر یہ روشنی موجود نہ ہو تو لوگ نبی اور جھوٹے کا فرق کیسے معلوم؟ پہلے اندر ہے یہ تمیز، اس لیے بات سنتے فرق کر لیتے ہیں کہ یہ یار اچھی باتیں کہہ رہا ہے، یہ بری باتیں کہہ رہا ہے۔ اندر روشنی موجود ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی اور تمہارے نوجوان خراب ہو جائیں گے؟ تو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کے رسول ایسا وقت بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا۔ انہوں نے کیا یہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ پھر برائی سے روکنے سے باز آتے ہیں، کوئی برائی سے روکے گا نہیں کسی کو، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ قیامت بھی آ جائے گی اہل اسلام پر؟ فرمایا اس سے ہی برا ہو جائے گا وقت کہ لوگ برائی کا حکم دینے لگیں گے، نیکی سے روکنے لگیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنا معاملہ الٹ ہو جائے گا کہ برائی کا پرچار ہوگا ہر جگہ، ٹی وی پر اور میڈیا پر، اخبارات رسائل میں، یونیورسٹی، اور نیکی سے روکیں گے؟ آپ نے کہا اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی بات کہ برائیاں نیکی بن جائیں گی اور نیکیوں کو لوگ حماقت اور بیوقوفی کہیں۔ اور اس وقت جو بڑے بڑے نا یاد الحلیم حیران، بڑے بڑے عقلمندوں کی مت ماری جائے گی، وہ بیچارے حیران اور پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا یار، جن باتوں کو ہم نیکی سمجھتے تھے اس کو تو آج لوگ بیوقوفی سمجھتے، جو برائیاں تھی وہ آج اچھائیاں ہو گئیں، وہ ترقی اور تہذیب کے نشان بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی جو قرآن میں بار بار آئی اور درس پاک میں بھی آپ نے حدیث پاک میں سنا کہ برائی کی طرف آہستہ آہستہ آدمی لٹکتا، پیدائشی برا نہیں ہوتا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا آزمائش کے لیے، اس لیے برائی کر سکتا، کرنا چاہے۔ تو جب ادھر شیطانی ترغیب سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے لٹکنا شروع ہوتا تو پہلے تو ایسا مرحلہ آتا کہ کہتا ہے کہ یہ کام برا ہے، اندر سے ضمیر ملامت کرتا، مانتا بھی ہاں میں نے یار برائی کیا، یہ پھر بھی قابل علاج ہوتا ہے مرحلہ، ابھی علاج ہو سکتا ہے، جیسے بیماری شروع ہوئی ڈاکٹر رات علاج کر سکتے، مگر جب بد پرہیزی ہوتی جائے گی اور ایک وہ سٹیج آ جائے گی جس کو پھر علم طب میں کہتے ہیں کہ اب تو یہ معاملہ بھائی علاج سے آگے نکل گیا، اب تو ہم مایوس ہیں، علاج نہیں ہو سکتا،
جیسے جسمانی بیماریوں میں ایسا مرحلہ آتا نا، وہ ڈاکٹر حکیم کا قصور نہیں، وہ کہتا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ اس کی بد کرداریوں اور بد پریزیوں کا نتیجہ کہ اب علاج سے معاملہ آگے نکل گیا۔ یہی روحانی دنیا کا حال ہے۔ تو اللہ نے اس موقع پر جن کا بیان کیا نا، یہ مستکبرین ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا نا، نہیں جنت میں جائے گا۔ یہ تکبر اتنی بڑی بلا ہے، اور یہی قرآن پاک کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کن لوگوں نے کی ہے؟ اصل روگ کیا تھا ان کا؟ وہ صاحب اقتدار تھے، قوم کے لیڈر تھے۔ وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم میں سے جو بڑے بنے بیٹھے تھے نا، ان کو خطرہ نظر آیا کہ اگر یہ دعوت پھیل گئی اور عوام اس کے حامی ہو گئے، ہمارا تو تختہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے وہ مستکبرین جو تھے، متکبر، انہوں نے مخالفت کی، اور اس کے لیے کھلا نہیں کہا کہ اگر کہیں یہ سچی بات جو غلط ہے تو لوگ جوتیاں مارتے کہ یار کتنی اچھی بات ہے، تم خبیث ہو، اس کو غلط کر۔ اس کے لیے مکر کیا، سازشیں کی، فراڈ کیے، لوگوں کے سامنے بات کو غلط انداز میں پیش کیا۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ رائی برابر جس کے اندر تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، سواری اچھی ہو، جوتا اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا اس کو تکبر کون کہتا؟ یہ تم نے غلط سمجھا، یہ تو اللہ بھی جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا، وہ خود خوبصورت ہے، چاہتا ہر کام میں آدمی اچھا بن کر رہے۔ اور کبر کیا ہے؟ غمط الناس بطر الحق، کہ جو آدمی بات سنا رہا ہے اس کو حقیر جاننا، کہ اگر یہ بات اتنی ٹھیک ہوتی تو میری کھوپڑی نہ پہلے آتی، میں اس کی مانوں اب، اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر حق کو جھٹلا دینا، سچی بات اناد اور ضد سے نہ ماننا کہ میں اب اس کی بات مانوں، یہ ہے تکبر جو برباد کرتا۔ اب جب اللہ کے رسول آتے ہیں علیہ السلام، ان کے ساتھ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ایک تو ان کی تعلیم جو ہوتی ہے اس میں کوئی آدمی خامی نہیں نکال سکتا، باتیں اتنی کھری برحق اور سچی ہوتی ہیں، کوئی آدمی منطق اور لاجک اور دلیل کے ساتھ ان کو رد نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کو ماننا پڑتا ہے، باتیں تو کھری ہے، وہ کہتے ہیں وہی بات ہیں جو پہلے ہی قرآن کہتا، معروف جانی پہچانی بات، جو انصاف کرو، رشتہ داروں کا حق دو، یتیموں پر، کون آدمی ان کو جھٹلائے گا؟ دعوت سچی ہوتی ہے، اور دعوت پیش کرنے والے کا کردار اور اس کی سیرت جو ہوتی ہے وہ پیچھے جو اس کو طاقت پہنچاتی کہ جو کہہ رہا عمل نہیں کرتا۔ نکالو اس میں کوئی کھوٹ، نشان دو کہ یہ نیک باتیں بتا کر یہ کیا تم سے لینا چاہتا ہے، اس کی کوئی غرض ہے، اس کی بے غرضی پاک زندگی یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ شخص جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب وہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہوتا پھر؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ عوام جب سنتے ہیں بات، ان میں اثر ہو گیا، سارے عرب میں بھی پھیل گیا، بیاری باتیں تو ٹھیک کہتا، آدمی بھی سچا، تو پھر عوام جو خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ بیچارے پیرو ہوتے ہیں، پیچھے چلنے والے، یہ وقت کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، حکمرانوں سے پوچھتے ہیں، مرشدوں سے پوچھتے ہیں، گدی نشینوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی جو یہ بات آدمی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، درست ہے۔ اب ان کا بیڑا غرق ہو جاتا، یہ گدی نشین اور صاحبان اقتدار جو ہے نا، دھوکہ کا فریب کرتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب لوگ ان بڑوں سے، ان متکبروں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھ پر یہ کلام اتارا ہے، ہمیں تو بڑا اچھا لگتا، آپ ذرا بتائیں نا، ٹھیک نہیں، ہم تو آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ آپ رہبر ہیں، پیشوا۔ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں آپ یار کس چکمے میں آ گئے، اس کی باتوں میں پھنس رہے ہیں، کیا ہے اس میں؟ پرانے قصے کہانیاں، جھوٹی باتیں، افسانے ہیں، فلاں قوم نے یہ کیا، وہ غرق ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی، خالی خلی ڈراوے ہیں، خالی خلی ڈراوے ہیں، ان کی باتیں نہ مانو۔ بس ان بے ایمانوں نے یہ کہہ کر سارا اللہ کا رسول کا کیا کرایا جو پانی پھیل، کہ افسانے ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ دنیا میں یار کافر اتنے مزے کر رہے ہیں، امریکہ اور روس اور سارے دنیا میں سارے جہان سے آگے ہیں، یہ باتیں اگر کوئی ہوتی ہیں کہ ظلم کا یہ نتیجہ ہے، برائیوں کا وہ نہ غرق ہو گیا، اسے نہ مانو۔ اللہ کا رسول چلاتا رہا، دعوت حق جو تھی وہ پکارتی رہی، جواب کسی کے پاس نہیں تھا، صرف اتنا کیا کر کے یہ افسانے ہیں، بے بنیاد کہانیاں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جہان بھرا ہوا زنا کرنے والوں سے شراب، کیا ہو رہا ان کو، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔
تو یہ عوام جو تھے بیوقوف بن گئے، ان کی بات مان لی، اللہ کے پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا، ان کی بات مانی کہ ہمارے بڑے یہی کرتے تھے، ہم ان کے دین پر آئے، یہ چھوکرا اٹکڑا اور نئی نئی باتیں کرتا ہے، اس کی بات میں پھنس نہ جانا، ہمارے باپ دادے کا طریقہ ٹھیک۔ تو اللہ کہتا ہے جب دن قیامت کا آئے گا تو یہ اپنا سارا بوجھ اٹھائیں گے، خود گمراہ ہیں، سارے اپنے گناہ پر لدے ہوں گے، اور جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں اپنے مریدوں اور چیلوں کو، ان کے گناہوں کا بھی کچھ حصہ ان پر لادا جائے گا۔ گمراہ کرنے کی سزا بھی انہیں دی جائے گی، مگر میں نہ کچھ حصہ، سارا نہیں۔ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ بھی نہیں چھوٹ سکتے کہ ہمیں تو اس نے کہا تھا گمراہ ہو گئے، نہیں، فرمایا تھوڑا سا حصہ ان کو دے دیں گے جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا، باقی گمراہ کیوں ہوئے یہ تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تمہیں عقل اور بصیرت نہیں ملی تھی، دماغ نہیں ملے تھے، کیوں نہیں سوچا، ان کے پیچھے کیوں لگے، اندھی تقریر کیوں کی؟ تو یہ اپنا بوجھ بھی پورا اٹھائیں گے گمراہ کرنے والے، اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ بوجھ اٹھائیں گے بغیر علم۔ کہتے ہیں بات تو علم کی ہونی چاہیے، دلیل کی، مگر گمراہ کرنے والوں میں بھی کوئی دلیل نہ دی، صرف یہ ہوتا آ رہا جی باپ دادے کرتے آ رہے ہیں، مکھی پر مکھی۔ اور یہ بھی بیوقوف جو انہوں نے کہا یار وہ دلیلیں دیتا ہے، حوالے دیتا ہے، تم صرف اتنا کیا کہ تنخواہ دیتے ہو کہ افسانے، تو بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے گمراہ کیا اور گمراہ ہو گئے۔ الا ساء ما یذرون، اللہ فرماتا سن لو یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں کہ یہ بوجھ اٹھائیں گے اس وقت اپنے کرتوتوں کا، بہت برا بوجھ ہے جن پر لاد دیا جائے گا، اس کو لے کر یہ جہنم میں جائیں گے، جان نہیں چھوٹے گی۔ وقت ہے، یہ پیشوا بھی سوچ لیں اور مرید بھی سوچ لیں، اپنی عقل استعمال کریں، وہ وقت بڑا خطرناک ہوگا جب ان پر لادا ہوا ہوگا نا بوجھ، کدھر جائیں گے پھر؟ قد مکر الذین من قبلہم، اب عرب میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ جن سے لوگ جا کر پوچھتے ہوئے کہتے یہ کیا یار، ایک آدمی ان پڑھ بکریاں چلاتا چلاتا نبی بن گیا اور تمہیں ڈراوے دینے شروع کر دی، ہم اتنے بڑے بڑے دانا ہیں، سردار ہیں، ہماری باتیں مانو۔ تو اللہ کہتا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسی سازشیں کی، جب بھی نبی آئے اور انہیں حق کی دعوت کی یہی فراڈ ہوتا رہا، یہ بڑے عوام کو دھوکہ دیتے رہے کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، کوئی حقیقت نہیں ان کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانًا مِنَ الْقَوَاعِدِ، آپ کے دور میں بھی یہ میڈیا اور سارے لگے ہوئے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے، غلط اطلاع دینے، تو اللہ کہتا پہلے بھی یہ مکر کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانًا مِنَ الْقَوَاعِدِ، کچھ وقت کے بعد جب اللہ کا فیصلہ آیا نا، اللہ نے بنیاد سے عمارت جو تھی اس کو اکھیڑ دیا، ان کے بنائے ہوئے محل اور ان کے بنائے ہوئے منصوبے جو ہیں ڈر سے اکھیڑے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور اوپر سے چھت گر گئی، نیچے سے بنیاد ہل گئی، اوپر سے چھت گر گئی، نیچے آ گئے سارے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ادھر سے بھی عذاب آ جائے، آ گیا۔ اور یہ ٹھیک ہے، یہ تو ایک مثال بھی ہے کہ ان کا سارا کیا کرا تو ان کو بنائے ہوئے محل سے برباد ہو، مگر سچ مچ بھی ہوا نا۔ دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ زلزلہ آیا، سیلاب اتنا زور کا آ گیا، آندھیاں آئیں کئی امتوں پر، بالکل ان کی نہ عمارتیں رہیں نہ ان کے توٹھے رہے۔ اس لیے اللہ کہتا جب اللہ کا کوڑا برستا نا پھر یہ ساری سازشیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ جڑ بنیاد سے اکھیڑ کے رکھ۔ تو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے تانے بانے کوئی پیش نہیں آ رہی، وہ بس کہہ رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے سازشیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ہمارے فیصلے کیا، ہم نے انتخاب میں رائے بھی دی، نتیجہ کچھ نہیں۔ اللہ کہتا سب مکر کرتے رہے پہلے، مگر جب اللہ آتا نا پھر ان کو بنیادوں سے اکھیڑ دیتا، چھتیں گر پڑتی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ تو دنیا میں قسطوں نے ملی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دے۔ جو یہ بڑے ہوئے ہو نا تکبر سے یہ کر رہے ہیں انکار، تکبر کی بجائے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، بالکل رسوا ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چیونٹیوں کی طرح ان کو بنا دیا جائے گا، بادشاہ اور صدور کو، اور عوام ان کے پاؤں رکھ کر جائیں گے، چیونٹیوں کی طرح ان کے جسم ہوں گے چھوٹے چھوٹے، اور ساری مخلوق اوپر سے گزر رہی ہوگی۔ یہ اس تخت و تاج کی وجہ سے تم حق کا انکار کرتے، کیا ہے آج تمہارا حال؟ ساری دنیا روند رہی ہے تمہیں۔ وَيَقُولُونَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کہاں ہے وہ تمہارے شریک جو میرے تم نے بنائے ہوئے تھے اور ان کے بارے میں تم جھگڑے کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، ضد کرتے تھے کہ نہیں یہ بزرگ جو ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ داتا صاحب بھی سب کچھ دیتے ہیں، بابا فرید ہی دیتے ہیں، کنتم تشاقون فیہم، ان کے بارے میں بڑا جھگڑا کرتے تھے، تم ضد کرتے تھے کہ یہ مانتے نہیں وہابی، یہ ہیں بزرگ،
اللہ کہا بچاؤ نا وہ کہاں، میں نے اب پکڑ لیا ہے، عدالت میں کھڑے ہو، بلاؤ نا اپنے شریکوں، تمہارے وہ مددگار آئیں، تمہارا کوئی بچاؤ کہاں سے آئیں گے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، جب یہ حشر سامنے آئے گا تو جو علم والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ آج کے دن رسوائی اور برا عذاب ان منکروں کے لیے۔ یہ مانتے نہیں تھے نا، آج ان کی قسمت میں یہی ہونا چاہیے تھا، ہمارے دل ٹھنڈے ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی، اور دنیا میں جو ہمیں پریشانی تھی کہ کیوں نہیں پکڑ لیا، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ کون ہے جن کو یہ سزا ہوگی؟ یہ وہ ہیں جن کو فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، کوئی بلوچستان کی طرف دوڑ رہا، کوئی فلاں جگہ دوڑ رہا، سازشیں کرتے ہیں، میرا کیا بگاڑنا، نامراد اپنے لیے گرہ کھودتے ہیں، ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی تباہی خرید رہے ہیں، فَأَلْقَمُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، یہ اکڑ پھون جاتی رہے گی، پھونپاں ختم، فرشتے آئیں گے جب جان قبض کرنے کے لیے، یہ ہتھیار ڈال دیں، ہار مان جائیں گے اور کہیں گے ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم تو کوئی بڑا کام نہیں کرتے، توبہ توبہ، نہیں ہم نے کبھی نہیں کیا، نہ شرک کیا، نہ کوئی سازش کی، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، فرشتے کہیں گے ہاں کیوں نہیں کیا تھا تم نے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے رہے، اب مکرنے کا کیا فائدہ، ختم ہو گیا ٹائم، اب تم گرفتار ہو گئے، اب انکار کرتے رہو کوئی نہیں مانے، اللہ کے ریکارڈ میں سب کچھ ہے، حساب ہو جائے گا۔ اب حشر یہ ہے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ دوزخ کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں، چلے جاؤ اس کے اندر اور ہمیشہ تم اسی میں رہو گے۔ اب اللہ نے جنت دوزخ کے کئی دروازے کہیں، جنت کے بھی کہیں ابواب، یہاں بھی ایک چھوٹا مکان ہو تو اس کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، جب کہیں ابواب دروازے تو پتہ چلتا نا کہ بہت بڑی ہے، اور یہی حدیث قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت کا طول و عرض بھی جو ہے زمین و آسمانوں سے بڑھ کر ہے، تو دوزخ بھی بہت بڑا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اس میں ہم ڈالیں گے نا، یہاں جیلیں تنگ پڑ جاتی ہیں نا، باہر رسے باندھ کر پھر لوگوں کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یار قیدی سے آ، تو ایسا ہی ہوتا کہ اتنے جو لوگ بے ایمان ہیں، 999 حدیث پاک میں آتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب صفحے بند ہی ہوگی اولاد آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جنت کا حصہ الگ کر دو، دوزخ کا الگ کر دو، تم باپ ہی فیصلہ کرتے جاؤ، نشان لگے ہوں گے، تو 999 دوزخ کی طرح، 1000 میں سے ایک جنت۔ حضور نے فرمایا بس حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے گر جائیں گے، ہال کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کیا بنے گا؟ تو فرمایا جہنم جو ہے نا بہت بڑا ہے۔ اور یہاں علامہ طنطاوی جوہری لکھتے ہیں کہ میں جرمنی میں جب پڑھتا تھا تو ایک دن کافر اکٹھے ہو گئے غیر مسلم، مجھ سے کہنے لگے طنطاوی یار تو مانتا کہ یہ قرآن جو ہے لفظی طور پہ ہی معجزہ کہ ایسی عربی کوئی نہیں بنا سکتا، چلو مضمون کی بات تو رکھ کے مسلمان آپ لوگ مانتے ہیں اس میں باتیں بڑی اعلیٰ، مگر یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس طرح کی عربی کوئی نہیں بنا سکتا؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں بنا سکتا، میں اس کو لفظاً بھی معجزہ مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنا تو بڑا پڑھا لکھا PhD ہے، سائنس کا ماہر ہے، تو بھی یہ باتیں بیوقوفی کرتا، عربی زبان کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو طنطاوی کہتے ہیں میں نے انہیں کہا بھائی مضمون یہ ہے کہ دوزخ بہت بڑا، اس کے لیے تم عبارت بناؤ، تم بھی عربی پڑھے ہوئے بناؤ، کیا عربی ہونی چاہیے، اچھے سے ایسے جملے، کسی نے کہا وہ واسع کوئی بناتے رہے سیدھی سادے، انہوں نے پھر کہا مجھ سے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب جہنم میں ہم لوگوں کو جھونکیں گے فتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہیں تو لے آؤ، بات تو وہی کہنی ہے کہ وہ بہت کھلی ہے، مگر اس طرح بیان فرمایا کہ اس میں جب اتنے ڈال دیے جائیں گے پھر بھی اتنی گنجائش ہوگی کہ وہ کہے گی اور بھی ہیں تو لے آؤ۔ وہ خود کہتے ہیں کافر جو، انہوں نے کہا باقی طنطاوی یار عجیب انداز ہے قرآن کا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتا دوزخ بہت ہے، بڑے پھاٹک ہیں اس کے، اور اس میں یہ داخل ہوں گے، اور دروازے بنائے بھی جنت کے بھی اسی لیے دوزخ کے بھی، کہ جرائم کے لحاظ سے اور نیکیوں کے لحاظ سے بھی تقسیم ہے۔ کوئی دروازہ جو ہے صدقے کا، جو زیادہ خیرات کرتا رہا، فرض تو کرنا ہی ہے زکوٰۃ، مگر اس کے زیادہ شوق ہے خیرات کا، ایک کو نماز کا زیادہ شوق ہے، نوافل ادا کرتا، کوئی تلاوت کا، کوئی جہاد کا، مختلف دروازے۔ اسی لیے آپ نے ایک دن جب بیان فرمایا نا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ وہ نیکیوں میں اتنا ہر نیکی کا شوقین ہے، ہر دروازے سے آواز کہ بے شک ادھر سے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان میں سے ایک تو بھی ہوگا۔
ایسی لیکن کیونکہ انہوں نے اس دن کہا یا رسول اللہ میں جنازے پر بھی آج گیا، میں نے روزہ بھی رکھا، مسکین کو کھانا بھی کھلایا، بہت نیکیاں تو بھی ان میں سے ہوگا جن کو سب دروازوں بڑی قسمت والے ہوگے، نیکیوں میں سب سے آگے۔ تو اللہ کہتا دوزخ کے بہت دروازے، ہر ایک جرم کے الگ الگ ہمیشہ رہیں گے اس میں، فلا بئس مثوى المتکبرین۔ وجہ کیا تھی جرموں کی؟ بڑے بنے ہوئے تھے، حق کے سامنے جھکنے کو اپنی ہٹک سمجھتے تھے، کیا میں مان لوں اس بات کو، یہ میں نے لے ڈوبی۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، انہوں نے تو خبیثوں نے کہہ دیا اللہ کے کلام کو کہ یہ افسانے بے بنیاد کہانیاں، ڈرانے کے لیے باتیں بنی ہوئی، فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، مگر کہا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہی کلام جب ان کے سامنے لوگوں نے رکھا اور کہا کہ یہ رب نے کیا اتارا ہے، یہ رسول جو کہتا ہے اللہ نے اتارا، آپ تبصرہ کریں، قالوا خیرا، انہوں نے کہا بہت اعلیٰ، اس کی کوئی تعریف ہی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی بات اس کائنات میں کسی نے کی نہیں، سب سے اعلیٰ کلام تو یہی ہے۔ نیکوں نے یہ کہا، وہ پہلوں نے افسانہ کہا، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ خدا کے بندو جلدی کرو، مان لو، پیچھے نہ رہ جانا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو بیمار تھے انہوں نے نہیں مانا، اور جن کے دل سلیم تھے، زنگ نہیں لگا ہوا تھا۔ نجاشی کے دربار میں جب مسلمان حضور کے مشورہ سے سمندر پار چلے گئے تو کفار مکہ نے وفد بھیج دیا، عمرو بن العاص چلے گئے، ہمارا ابن الولید چلے گئے، بادشاہ سے جا کر ملے، پادریوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تحفے تحائف بہت لے گئے تھے۔ اب لوگ یہ قریش بڑے سردار سے جانے پہچانے سے تجارت کے لیے جاتے تھے، نجاشی کو بتایا کہ یہ بگوڑے ہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، آپ کے علاقے میں آ گئے، سرداروں نے ہمیں بھیجا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کرے، واپس لے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ وہ عادل آدمی ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ جو پادری اور امیر وزیر سے رشوت کھا کر انہوں نے کہا بادشاہ صاحب ٹھیک ہے، ان سے بڑا کون جانتا ہے، ان کی قوم کے لوگ کرو حوالے۔ اس نے کہا سب بیوقوف لوگ ہو، اللہ نے مجھے سلطنت دی ہے تو اس لیے کہ کسی کی بات سنے بغیر فیصلہ سنا دیں، میں ان کو بلاؤں گا، ان کی بات بھی سنوں گا کہ معاملہ کیا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا کہ مسلمانوں کو نہ دربار میں بلایا جائے، مگر ولی مانا بلایا گیا۔ تو انہوں نے قرآن مجید پڑھا، نجاشی نے کہا کہ تم کہتے ہمیں نبی ہوا، کوئی کلام جو اس پر اترا کو یاد ہے؟ تازہ سورہ مریم اتری تھی، حضرت وہ عیسائی تھا نجاشی، تو حضرت جعفر نے جب وہ کلام تلاوت کیا، اب اللہ کا کلام اور پڑھنے والے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، ایسے پردیس کے دھکے کھا رہے تھے، اثر تو ہونا ہی تھا، دل سے جب بات نکلتی اثر، تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، قرآن میں آتا روتا رہا، داڑھی اس کی تر ہو گئی، اور اس نے کہا یار میں یہ لوگ تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، چلے میں نہیں بات مانوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو ٹھیک ہوتے ہیں لوگ، بیمار نہیں ہوتے، وہ جب کلام خداوندی سنتے تو کہتے خیر، اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے، یہ تو سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، تو کہا ٹھیک ہے دنیا کی چند روزہ زندگی میں تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکوں کو کچھ نہیں ملا، یہ بیچارے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کبھی جیلوں میں، کبھی کچھ ان کو سزائیں مل رہی ہیں، مگر پرواہ نہ کرو، جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھا انجام دکھا دیتا ہے۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا نا کہ وہ کفار سارے ہار گئے، کچھ مارے گئے، کچھ کلمہ پڑھنا پڑا، وہی مکہ جہاں دین کا نام دینے والوں کو گرے دباتے تھے، کوئلوں پر لٹاتے تھے، وہاں اذانیں ہوئیں، اور اذان بھی اس شخص نے دی جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم 7 آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا، ان میں سے رسول اللہ کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے اللہ نے کر دی، ابو طالب ان کی پشت پر کھڑے ہو گئے، حضور کو تکلیف نہیں دے سکے، ابو بکر کا قبیلہ تھا انہوں نے بچا لیا، ہم 5 جو تھے نا غلام اور مسکین جو مکہ میں، ہمارا بہت بڑا حال ہے، ہمارا بچانے والا کوئی نہیں تھا، ہم میں سے 4 مان گئے، جو کافروں نے کہا ہم نے وہ بات کہہ دی، مگر بلال نہیں مانا، اس کی نگاہ میں اس کی جان بہت بے قدر ہو گئی، اس نے کہا جان کی کوئی بات نہیں، جان دے دینی، حق نہیں چھوڑنا، گلیاں اور بازاروں میں مارتے پھرتے، مگر وہ حداث کہتا ہے ہان چلے نفسو، کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ میں اس کی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی، مرنا اس کو کوئی برا نہیں لگتا تھا، تو بلال کو حضور نے یہ شرف بخشا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے کارناموں میں کس کا بیان ہو کہ فتح مکہ پر ابو بکر موجود تھے، عمر تھے، علی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، قریشی سردار، کوئی گیا کعبے کے اندر؟ کوئی حضور کے ساتھ نہیں گیا، کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر کے غسل دے کر اللہ کے رسول گئے، اور حضرت بلال ساتھ گئے، اور اسامہ ابن زید گئے، ایک غلام زادہ اور ایک غلام، اور حضور پاک تھے۔
اب جب نکلے ہیں نبی علیہ السلام وہاں سے تو لوگ قریشی جو تھے وہ محتاج ہوئے کہ پوچھیں بلال سے کہ حضور نے اندر کیا کیا. اس مسئلہ کے لیے بلال سے رجوع کیا گیا کہ رسول پاک نے اندر کیا کیا عمل کیے. تو اذان کا وقت آیا تو آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑا کیا. جس کو ستایا جاتا تھا وہ کعبے کی چھت پر ہے اور وہ دشمن سارے گرفتار مسجد کے سیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بلال اذان کہہ رہا تو کئی نامرادوں نے کہا کہ شکر ہے ہمارا باپ اس گدھے کی آواز سننے سے پہلے مر گیا. کافر سے نا جلے ہوئے دل کہنے لگے شکر ہے میرے باپ نے اس گدھے کی آواز نہیں دی. اب بھی کم بختی یہ کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ وہاں چلے گئے. آپ نے کیا بکا ابھی تمہیں؟ کہنے لگے کچھ نہیں. فرمایا یہ کہا. ابو سفیان سے بھی انہوں نے کہا تازہ مطلب کہ آپ بھی کچھ کہیں. اس نے کہا یار نہیں میں کہوں گا بھی یہ کینکریاں بھی اسے بتا دیں. تجربہ نہیں ہوا پتہ چل جائے گا. کوئی فائدہ نہیں بات کرنے نا. تو بلال رضی اللہ عنہ اذان کہی. اور بعد میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں اذان وہی رائج کی حضور نے جہاں ہم نے رائج ڈبل نہیں اس میں. مگر مکہ میں آپ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا اور قائد شہر نے مخالفت کی ہے. اس لیے یہاں 2 بار اشہد اللہ اللہ 2 بار اشہد اللہ محمد رسول اللہ اور پھر واپس آ جانا 2 بار زور سے اشہد اللہ اللہ اشہد اللہ محمد رسول. ہاں یہ ترجیح والی اذان یہاں دو کہ تم نے زور لگا لیا اس کلمے کی مخالفت کر کے دیکھ لی رکا یہ دین غالب آیا. تو اللہ کہتا ہے نیک لوگوں کو اس دنیا میں بھی کبھی ہم اچھا انجام دکھا دیتے ہیں غالب ہو جاتے ہیں. ولادار الآخرت خیر. اور جو آنے والی دنیا ہے اس کا تو یہاں کوئی آدمی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی بہتر ہے. ہمیشہ رہنے والی ہر شے وہاں ملے گی. ولا نعم دار المتقین. وہاں کہا تھا کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. اس کے مقابلہ میں کہا کتنا اچھا ٹھکانہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا. ان ظالموں کو کون سی جیل نصیب ہوئی انہیں کون سا عیش و عشرت کا سامان ملا. جنات عدن یدخلونہا ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جس میں یہ داخل ہوں گے. وہ آگ میں جائیں گے یہ باغوں میں. اور باغ بھی کیا عدن. اگر آپ کو پتا عدن کہتے ہیں اقامت. ایک تو ہم سیر کے لیے جاتے ہیں کمپنی باغ میں نکلاتے ہیں پھر یہ جنات عدن نہیں ہے. عدن یہاں ڈیرا ہو وہیں کوٹھیاں وہیں رہائش ہے. فرمایا جنات عدن ہم ان کو باغ دیں گے جہاں ان کی اقامت ہوگی وہ وطن ہوگا ان کا. سیر سپاٹے کے لیے رہیں گے وہاں. یدخلونہا ان میں جائیں گے. تجری من تحت الانہار ان باغوں کے نیچے دریا بہ رہے ہوں گے. اگر ایسے باغات ہوں چولستان کے کہ پانی نہیں ملتا سوکھ جائیں گے. فرمایا نہیں جنت کے باغ جو سدا شاداب ہے. اور تحت ان کے نیچے اب باغ بلندی پر ہو نا ذرا اونچی جگہ اور وہاں نہر بہ رہی ہو. منظر اس کا بہت زیادہ آرا عمدہ دور سے ہی نظارہ نظر آتا ہے. پہاڑوں پر اگے ہوئے پھول. کذا لہم ما یشاءون لہم فیہا ما یشاءون. اللہ نے اب کہا یار گن گر کر تمہیں کیا بتائیں کہ جنت میں کیا ملے گا. جو یہ چاہیں گے وہ ہر چیز انہیں ملے گی. قصہ مختصر ہے کوئی خاص ایسی نہیں ہوگی جو پوری ہوئی بغیر نہ رہے. کذالک یجزی اللہ المتقین. ان ظالموں کو اللہ وہ سزا دے گا اور یہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ انعام دے گا. یہ انعام ہے جس کے لیے دوڑو ایک دوسرے سے آگے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. ان کی جانوں نے فرشتوں نے قبض کی تو وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے تھے. ان کی جانیں قبض کی تو ان کا حال اٹھا طیبین. نہ ان کے عقیدے میں کوئی خرابی نہ عمل میں کوئی دبا. پاک صاف ستھرے فرشتے آئے انہوں نے کہا چلو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی کی جان قبض ہوتی ہے اس وقت ہی نتیجہ سامنے آ جاتا. مرنے سے بھی پہلے ایک گارڈ آتی ہے پوری. ایک انسپیکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ سپاہی ہوتے ہیں. وہ اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ مرنے والا دیکھتا ہے. وہ انسپیکٹر آتا ہے اور اس کے پاس خوشبودار رومال ہوتا ہے جنت کے پھولوں سے بسایا ہوا. سنگھاتا ہے سلام کہتا اس کو کہ رب رحمان کی طرف سے تجھے سلام ہے. چل اپنے رب کی طرف تو اس سے خوش ہو تو اس سے خوش. مومن کی روح خوشیاں مناتی ہے. اور برا جو ہے اس کا برا حال کہ گندا بدبورا رومال ڈرونی شکلیں. کہتا پتہ چل جائے گا خدا تجھ پر ناراض ہے ظالم کیا انجام ہوگا. پھر یہ گھسنے لگتا ہے جسم میں زور سے کھینچتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان ظالموں کو تو کہتے ہیں کہ آج تم کہتے ہیں ہم کوئی برا کام مکرنے کی کوشش کرتے سب کچھ تمہارا ریکارڈ میں ہے. یہ ان کی جانیں جب قبض کرتے ہیں جو نیک تھے پاک صاف تھے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم. سلام ہے تم پر بھائی. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون.
جو نیکیاں تم کرتے تھے اب اس کے صلہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ، مزے کرو، انہیں کہا دوزخ میں چلے جاؤ، انہیں کہا باغوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو بات جو ہے کہ پہلے بھی ہو رہی تھی، واقعی ایمان اور یقین کی بات ہے کہ دنیا میں تو بازار کچھ نہیں نظر آتا، مگر سوچنا چاہیے، بزرگ مثالیں دیتے ہیں کہ ایک مہینہ پر مزدور آدمی رات کو جاگتا ہے، آگ ہوتی ہے وہاں کھڑا رہتا ہے، مشینوں پر ہوتا ہے، بال بچے کو چھوڑ جاتا ہے، بچے پیار کرتے رہ جاتے ہیں، چھوڑ جاتا ہے کہ نہیں میں نے ڈیوٹی دینی، مہینہ نہیں اس کو کچھ ملتا، مگر اس امید پر کام کرتا کہ مہینے کے بعد اتنے پیسے لے کر آؤں گا، اور جب ملتے ہیں بچوں کے لا کے خوش ہو جاتے ہیں، 3-4 ہزار ملتا۔ اسی طرح اگر کچھ دن یہاں صبر کرنا پڑ جائے کہ مزدوری کرو ملے گی مگر مہینہ پورا ہونے کے بعد، یہ مثال یاد رکھیں، ہمارا مہینہ پورا ہوگا جب زندگی ختم ہوگی، کیا مزدوری کا زمانہ ہے، جب ٹائم ختم ہوگا فکر نہ کرو، فرشتے بھی سلام کے لیے آ جائیں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، ایسا انعام ملے گا کہ تمہیں اس کا یہاں اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ پہلا مرحلہ جہاں نیک بد کا فرق سامنے آ جاتا، مرنے سے پہلے فرشتوں کی شکلیں اور سلوک، اور قبر میں جاتے ہی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ وہ جنت دوزخ کے ذکر سے اتنا نہیں متاثر ہوتے تھے، جب قبر کی بات ہوتی تھی تو بہت روتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ قبر کی بات پر بہت روتے ہیں، فرماتے ہیں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل اسٹیشن ہی پہلا ہی ہے، خیر سے گزر گیا تو آگے خیر ہی خیر ہے، اگر یہاں ہی پھنس گیا تو انجام بد تو سامنے آ گیا کہ یہ تھوڑا سا نمونہ ہے، آگے تو اس سے برا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ یہ مددگار ہے، ساتھی ہے جس سے ہم شیطانی وسوسوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آدمی پریشان ہی ہوتا کہ نیکیوں سے یار کیا مل رہا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اور گناہ کرنے والے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں، نتیجہ تھوڑی دیر بعد یہ اناؤنس ہونے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حکیم صاحب کو بھی دیا، میں نے تو لے لیا تھا، لے لینا سارے ساتھ، اجتماع کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئندہ اتوار کو سالانہ اجتماع ہے، بشرط زندگی جمعے والے دن بھی یہ بانٹیں گے یہ سارے اشتہار، جو حکیم ساتھی ہیں وہ ذرا زیادہ لے کر جائیں، محلوں میں بانٹنے کے لیے۔ اگلا اجتماع وہ 15 دن کے بعد نہیں، اگلا ہی جو آ رہا نا تو ہوگا اس دن انشاءاللہ، اور مرکزی اور صوبائی قائدین بھی آئیں گے۔ اب نئے امیر تحریک منتخب ہو گئے نا سید زاہد حسین صاحب، وہ بھی آئیں گے، اور دوسرے ساتھی جبل وحید سلمانی صاحب اور حفیظہ صاحب بھی، درس قرآن بھی ہوگا، درس حدیث، ان کی تقریریں بھی ہوگی، سوال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں کو لائیں، زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور ساتھی لانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ وقت کی پابندی، ہاں بالکل 9 بجے یہاں ہونا چاہیے، جب درس قرآن گزر جائے یا نعت گزر جائے درس کیا فائدہ، پھر بہت سی چیزوں سے آدمی محروم رہ جاتا، پہلے آ کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ پنڈ بھی جانا تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔